اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کہ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 12 بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج علی کے لہجے میں کلام کی۔ ابن شہر آشوب نے ابن جریر طبری کے حوالے سے ابن عمر سے روایت کی۔ اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شب معراج اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ تو میں نے عرض کی پروردگار، مجھ سے تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد، میں شے ہوں لیکن دوسری اشیاء کی مانند نہیں ہوں۔ میرا قیاس لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا اور شبہات کے ساتھ بھی میری توصیف نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تجھے اپنے نور سے پیدا کیا، علی کو تیرے نور سے پیدا کیا۔ میں نے تیرے دل کی گہرائیوں پہ نظر کی تو مجھے تیرے دل میں علی سے بڑھ کر اور کوئی پیارا شخص دکھائی نہ دیا، اسی لیے میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ آسمانی ندا ثقۃ الاسلام کلینی نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ہم وہ پہلا خاندان ہے کہ ہمارے ناموں کو اللہ نے بلند کیا۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس نے ایک منادی کو حکم دیا، اس نے 3 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، 3 بار اشہد ان محمد رسول اللہ اور 3 بار اشہد ان علی امیر المومنین حقا حقا کی منادی دی۔ چاند پر حضرت علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابن شہر آشوب نے تاریخ جرجان اور خصائص کے حوالے سے ابن عباس اور ابن سمعود سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے 2 چہرے ہیں، اس کا ایک چہرہ اہل آسمان کے لیے چمکتا ہے، دوسرا چہرہ اہل زمین کے لیے، اور جو چہرہ اہل آسمان کے لیے چمکتا ہے اس پر اللہ نور السماوات والارض لکھا ہوا ہے، اور جو چہرہ اہل زمین کے لیے چمکتا ہے اس پر محمد و علی نور الارضین لکھا ہوا ہے۔ عجیب الخلقت فرشتے کی جبین پر حضرت کا نام تحریر ہے۔ ابن شہر آشوب نے 40 خطیب کے حوالے سے محمد بن حنفیہ سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے 4تھے اور 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کا آدھا بدن آگ کا اور آدھا بدن برف کا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا اللہ نے محمد کی علی کے ذریعے سے تائید کی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق دنیا سے 2000 سال قبل میری پیشانی پر لکھا تھا۔ ظہور علی بمقام قاب قوسین۔ شیخ امالی میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں اپنے رب کے اتنے قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا محمد، میری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میں نے کہا پروردگار مجھے علی سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد ادھر توجہ کرو۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کا باعجاز امامت مدائن میں سلمان فارسی کا جنازہ پڑھنا۔ ابن شہر آشوب نے جابر انصاری سے روایت کی، انہوں نے کہا امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں، اللہ تمہیں تمہارے بھائی سلمان کی موت پہ صبر عطا کرے، تمہارے اجر میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے رسول کا عمامہ اور چادر زیب تن فرمائی اور رسول کا عصا اور تلوار اٹھائی اور ناقہ عزبہ پر سوار ہوئے اور قمبر سے فرمایا کہ تم 1 سے 10 تک کی گنتی گنو۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں نے 10 تک گنتی گنی تو میں نے دیکھا کہ ہم سلمان فارسی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ زادان کا بیان ہے کہ جب سلمان فارسی کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں غسل کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ جس نے رسول خدا کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دیں گے۔ میں نے کہا رسول خدا کو تو علی نے غسل دیا تھا مگر وہ تو اس وقت مدینے میں ہیں اور آپ مدائن میں۔ سلمان نے کہا تھا کہ اے زادان، جب تو میری تحت الحنک باندھے گا تو اس وقت تجھے قدموں کی چاپ سنائی دے گی۔ زادان کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سلمان کی تحت الحنک باندھی تو میں قدموں کی چاپ سنی اور دروازے پر گیا تو امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے۔
آپ نے فرمایا زادان سلمان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں نے کہا جی ہاں میرے سردار۔ پھر آپ اندر آئے، سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو سلمان نے تبسم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبداللہ جب تم رسول خدا کے پاس جاؤ تو ان کو بتانا کہ ان کی قوم نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھا۔ ہم امیر المومنین علیہ السلام سے انتہائی بلند آواز میں تکبیر سنتے رہے، اور مجھے حضرت کے ساتھ 2 اور آدمی بھی دکھائی دیے۔ جب میں نے آپ سے ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک میرا بھائی جعفر تھا اور دوسرا خضر علیہ السلام، اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کی 70 صفیں تھیں اور ہر صف میں 10 لاکھ فرشتے شامل تھے۔ آپ علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک راستے پر چل رہا تھا کہ ایک طویل القامت گھنی داڑھی والے اور چوڑے شانوں والے بزرگ ہمیں ملے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور آن حضرت کو خوش آمدید کہا۔ پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہوں اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ پھر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ چوتھے خلیفہ نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا جی ہاں۔ پھر وہ بزرگ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رسول سے عرض کی یہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے اور آپ نے کس بات کی تصدیق کی؟ رسول نے فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ تم چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا گیا، لہٰذا پہلی خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا اور اصلاح کر، یعنی دوسری خلافت ہارون علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفے کا ذکر ان الفاظ میں کیا اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، لہٰذا تیسری خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ ان 3 خلفاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے اعلان کرنے والے تم ہو، تم ہی میرے وصی اور وزیر، میرے قرض چکانے والے، میری طرف سے دین پہنچانے والے ہو۔ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ اس بزرگ نے کہا ہے تم چوتھے خلیفہ ہو۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ آن حضرت نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک سنی عالم کی حقیقت بیانی۔ اخطب خوارزم بن احمد نے اپنی اسناد سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور مختلف آسمانوں کی سیر کے بعد میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد تو نے میری مخلوق کو آزما کر دیکھ لیا ہے، میری مخلوق میں سے تیرا سب سے بڑا زیادہ فرمانبردار کون ہے؟ میں نے عرض کی پروردگار وہ علی ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد آپ نے سچ کہا، تو کیا تو نے اپنا کوئی جانشین بھی مقرر کیا ہے جو تمہاری طرف سے لوگوں تک احکام دین پہنچائے، میرے بندوں کو میری کتاب کی تعلیم دے جسے وہ نہیں جانتا؟ میں نے کہا پروردگار تو ہی کسی کو میرا جانشین مقرر کر، کیونکہ جسے تو مقرر کرے گا وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیری چاشنی کے لیے علی کو منتخب کیا، تو بھی اسے اپنا خلیفہ وصی مقرر کر، اسے اپنے علم اور حلم کا وارث مقرر کر، وہ حقیقی امیر المومنین ہے، اس سے نہ تو پہلے کوئی امیر المومنین گزرا ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی دوسرا امیر المومنین ہوگا۔ محمد علی ہدایت کا پرچم ہے، میرے اطاعت گزاروں کا امام ہے، وہ میرے اولیاء کا نور ہے۔ علی میرا وہ کلمہ ہے جو میں متقین کے لیے لازم قرار دیتا ہوں، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، آپ اسے اس بات کی خوشخبری سنا دیں۔ میں نے کہا پروردگار میں نے علی کو اس بشارت سے آگاہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی کے اختیار میں ہوں، اگر وہ مجھے عذاب دے تو میرے گناہوں کی وجہ سے دے گا، اس نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور اگر وہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا تو وہ میرا آقا اور مولا ہے۔ علی کا یہ جواب سن کر نبی نے کہا خدایا اس کے دل کو جلا عطا کرنا اور ایمان باللہ کو اس کے لیے بہار قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میں نے تمہاری دعا قبول کی، لیکن یاد رکھو میں اسے
ایسا آزماؤں گا کہ میں نے اپنے کسی اور ولی کو ایسا نہیں آزمایا۔ میں نے کہا پروردگار وہ میرا ساتھی میرا بھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے علم ازلی میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کی آزمائش ہوگی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کی جائے گی۔ اگر علی نہ ہوتا تو میرے گروہ کی پہچان نہ ہوتی، میرے انبیاء اور رسول کے پیروکاروں کی پہچان نہ ہوتی۔ حضرت کے گھر پر ستارے کا اترنا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز عشاء ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہماری طرف اپنا رخ پھیرا اور فرمایا طلوع فجر کے وقت آسمان سے ایک ستارہ تم میں سے کسی ایک کے گھر اترے گا، اور جس کے گھر وہ ستارہ اترے گا وہ میرا وصی میرا جانشین میرے بعد امت کا امام ہوگا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب ہوا تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ستارے کے انتظار میں بیٹھ گیا، اور تمام لوگوں میں سے میرے والد عباس ابن عبد المطلب کو اپنے گھر میں ستارہ اترنے کی شدید خواہش تھی۔ چنانچہ جیسے ہی فجر طلوع ہوئی ایک ستارہ ٹوٹا اور علی کے گھر میں آ کر گرا۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، تیرے لیے وصیت و خلافت اور امامت ثابت ہو گئی ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اور رسول خدا کے فرمان کو سن کر عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھیوں نے کہا محمد اپنے ابن ام کی محبت میں بہک چکے ہیں اور وہ اس کی امامت کے لیے اپنی ذاتی خواہش سے گفتگو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ ستارے کی قسم، جب وہ گرا تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا اور نہ گمراہ ہوا، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ایک فیصلہ۔ حافظ رجب برسی نے واقدی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی کا بیان ہے، حضرت عمر کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور اس نے کہا میری ماں نے میرے والد کی میراث سے مجھے الگ کر دیا ہے، وہ مجھے اپنا بیٹا بھی تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت عمر نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تو نے اپنی فرزند کا انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ لڑکا جھوٹا ہے، یہ مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے، جب تک میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ ابھی تک تو میں کنواری ہوں، میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا۔ اس عورت نے 7 افراد کو رشوت دے رکھی تھی، چنانچہ ان 7 افراد نے آ کر گواہی دی کہ یہ عورت کنواری ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے والد کا نام سعد بن مالک تھا اور لوگ اسے حارث کہا کرتے تھے۔ جب میں اس عورت کے بطن سے پیدا ہوا تو اس کا دودھ بہت کم تھا، اسی لیے پورے 2 سال تک میری یہ ماں مجھے بکری کے دودھ پر پالتی رہی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میرا والد سفر پر چلا گیا، جہاں سے اسے واپسی نصیب نہ ہوئی۔ میں نے اپنے والد کے اہل قافلہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس کے بعد میری ماں نے میرے والد کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی مشکل مسئلہ ہے، اسے یا تو نبی حل کر سکتا ہے یا پھر نبی کا وصی حل کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ ہم ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے پاس جائیں۔ الغرض حضرت عمر بہت سے لوگوں کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا قمبر جاؤ اور اس عورت کو حاضر کرو۔ قمبر اس عورت کو لے کر آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کا انکار کیوں کیا؟ عورت نے کہا یہ لڑکا مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے، جبکہ میں کنواری ہوں اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، اور میرے قبیلے کے 7 افراد نے مجھے میرے باکرا ہونے کی گواہی دی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ایک دائی کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ اس عورت کو پردے میں لے جاؤ اور اس کا معائنہ کر کے بتاؤ کہ یہ کنواری ہے یا شوہر دیدہ ہے۔ جب دائی نے معائنہ کرنے لگی تو اس نے اپنا ایک کنگن اتار کر دائی کو رشوت دیا، چنانچہ دائی نے باہر آ کر کہا کہ یہ عورت کنواری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قمبر یہ دائی جھوٹ بول رہی ہے، اس عورت نے اسے رشوت میں کنگن دیا ہے، تم اس سے وہ کنگن برآمد کرو۔ حضرت قمبر نے اس کی تلاشی لی تو کنگن مل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں خاموش ہو جاؤ، میں علم کا ظرف ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ دیکھ میں دین اسلام کا میں حسن و حسین کا والد ہوں، کیا تو مجھے اپنا ولی تسلیم کرتی ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں میں آپ کو اپنا ولی مانتی ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں نے اب تک تمہاری شادی نہ کر کے غلطی کی ہے، میں تیرا ولی شرعی ہو کر تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا مولا کب؟ امام نے کہا آج۔ کہا مولا کس سے؟ آپ نے فرمایا اس جوان سے۔ عورت نے کہا مولا بھلا ماں کا نکاح بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے کہا پھر تم نے اپنے بیٹے کا انکار کیوں کیا؟ عورت نے کہا میں نے جائیداد کی لالچ میں آ کر ایسا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر اور پھر اپنے ماں بیٹے میں صلح کرا دی۔ فضائل علی بزبان علی۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل
6 رکنی شورا تشکیل دی تھی اور کہا تھا کہ ان میں سے جس کے طرفدار زیادہ ہوں اسے خلیفہ منتخب کیا جائے، اور اگر ہر طرف امیدوار خلافت سمیت 3 افراد ہوں تو پھر جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو اسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبداللہ۔ الغرض ارکان شورا کا اجلاس ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حق کے اثبات کے لیے ایک طویل خطبہ دیا اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا: میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق اور کسب سے باخبر ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہوں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ دوسرا، کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا سید الشہداء ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سید النساء العالمین ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو اللہ نے رسول خدا کا بیٹا قرار دیا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کہا، کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا تم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ پوچھا، کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی نے جبرائیل امین کو دہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے لیے آیہ تطہیر اتری ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ پھر کیا میرے علاوہ رسول خدا نے کسی کے لیے من کنت مولا کا اعلان کیا تھا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کہا، کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی خندق کا فاتح ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو ہارون محمدی کا اعزاز نصیب ہوا ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے قرآن کی 10 آیات میں مومن کہا ہے؟ کیا میرے علاوہ شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر تم میں سے کوئی سویا تھا؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جنگ احد کے دن اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی گود میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول خدا کو غسل دیا ہو اور ان کی تجہیز و تکفین کی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو اور اس نے بت توڑے ہوں؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس رسول خدا کا اسلحہ، علم اور انگشتری ہو؟ کیا میرے علاوہ ہاتف غیبی نے کسی کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی ندا کی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ بھنے ہوئے پرندے کا گوشت کھایا ہو؟ کیا میرے علاوہ کسی اور کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا علم دار ہوگا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی نے آیت نجوہ پر عمل کیا تھا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا کا خاصف النحل ہونے کا شرف حاصل ہے؟ کیا میرے علاوہ رسول خدا نے کسی اور کے لیے کہا تھا کہ تو مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے اور میرے بعد سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے 100 کھجوروں کے عوض پانی کے 100 ڈول نکال کر وہ کھجوریں رسول خدا کو کھلائی ہوں؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے بدر کے دن 3000 ملائکہ نے سلام کیا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی مسلم اول بھی ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق نبی اکرم نے فرمایا ہو تو ہی میرا پہلا مصدق ہے، حوض کوثر پر تو ہی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباہلہ میں لے گئے ہوں؟ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور اللہ نے اس کے حق میں انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت نازل کی ہو؟ کیا میرے تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق سورہ دہر نازل ہوئی ہو؟ کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ نے اجعلتم سقایت الحارج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہدوا فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ کی آیت؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 1000 کلمات تعلیم کیے ہوں کہ ان میں سے ہر کلمہ 1000 کلمات کی چابی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ رسول خدا نے سرگوشی کی ہو اور معترفین کو یہ کہہ کر خاموش کیا ہو کہ میں نے اس سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو انت وشیعتک الفائزون یوم القیامہ؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا ہو وہ جھوٹا ہے جو گمان کرے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی سے بغض رکھتا ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا جو میرے ٹکڑوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی؟
آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے ٹکڑے کون ہیں؟ تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے فرمایا ہو انتا خیر البشری بعد النبیین؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے حق و باطل کا میزان قرار دیا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے چادر تطہیر میں داخل کیا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جو غار ثور میں رسالت مآب کے لیے کھانا لے کر جاتا ہو؟ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا ہو انت اخی و وزیری و صاحبی من اہلی؟ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا انت اقدمہم سلما و افضلہم علما و اکثرہم حلما؟ کیا تم میں سے میرے علاوہ کسی نے مرہب یہودی کو قتل کیا تھا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس نے خیبر کے اس دروازے کو تنہے تنہا اکھاڑا ہو جسے 40 انسان مل کر حرکت دیتے تھے؟ کیا میرے علاوہ کسی کے سب و شتم کو رسول خدا نے اپنی ذات پر سب و شتم قرار دیا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی منزل جنت کے متعلق رسول خدا نے کہا ہو کہ تمہاری منزل میری منزل سے متصل ہوگی؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہو کہ تو قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب ہوگا اور اللہ تجھے 2 کپڑے پہنائے گا، ایک سبز ہوگا دوسرا گلابی ہوگا؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے تمام لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی محبت کو رسول خدا نے اپنی محبت اور جس کی دشمنی کو اپنی عداوت قرار دیا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی ولایت کی تبلیغ اللہ نے اپنے رسول پر فرض کی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے یعصوب المومنین کہا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس کے متعلق رسول خدا نے وَلَا بَعْثًا إِلَيْكُمْ رَجُلًا امتحن اللہ قلبہ للایمان کہا ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے جنت کا انار کھلایا تھا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے رسول خدا نے کہا ہو کہ میں نے اپنے رب سے جو طلب کیا اس نے مجھے عطا کیا، اور جو کچھ میں نے اپنے لیے طلب کیا وہی کچھ تیرے لیے طلب کیا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ تو امر خداوندی پر قائم رہنے والا اور عہد الہی کو نبھانے والا اور تقسیم میں مساوات کا خیال رکھنے والا اور اللہ کی نظر میں زیادہ رتبے والا ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا ہو کہ اس امت پر تجھے وہی برتری حاصل ہے جو سورج کو چاند پر اور چاند کو ستاروں پر حاصل ہے؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے دوست کو جنت، جس کے دشمن کو زبان پیغمبر سے دوزخ کی خبر دی گئی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہو کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور تو اور میں ایک ہی درخت سے ہیں؟ کیا تم میں سے کسی کو رسول خدا نے سید العرب کہا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا جبرائیل مہمان بنا ہو؟ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے سورہ براءت کی تبلیغ کی ہو؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والا ہو؟ اور ان 64 سوالوں کے جواب میں ارکان شورا نے صرف یہی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اور اس کے بعد آپ نے ارکان شورا سے فرمایا جب تم میرے یہ فضائل جانتے ہو تو حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی نہ کرو۔ حب علی عظیم عبادت ہے۔ اخطب خوارزم نے اپنی اسناد سے ابو علقمہ مولا بن ہاشم سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، گروہ اصحاب، آج رات میں نے اپنے چچا حمزہ ابن عبد المطلب اور اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا۔ ان کے سامنے ایک تشت میں بیری کا پھل تھا، انہوں نے اسے کھایا، پھر بیری کا پھل بدل گیا، اس کی جگہ انگور آ گئے، انہوں نے کچھ انگور کھائے، پھر انگور تبدیل ہو کر خرما بن گئے، انہوں نے خرمے کھائے اور میں ان کے قریب گیا، میں نے ان سے کہا میرے ماں باپ تم دونوں پہ قربان، تم نے سب سے افضل عمل کس چیز کو پایا؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ پر ہمارے والد اور ماں قربان ہو، ہم نے آپ پر درود بھیجا، پانی پلانے اور علی کی محبت کو افضل ترین عمل پایا۔ اخطب خوارزم نے اپنی اسناد سے انس سے روایت کی، اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتے پیدا کیے جو کہ روز قیامت تک علی
اور اس کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت کی عطا رسول اکرم کی عطا کے برابر ہے۔ حافظ برسی لکھتے ہیں کہ بشر بن چنادہ نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا رسول خدا کے جانشین آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس شخص نے کہا پھر آپ مجھ سے رسول خدا کا وعدہ پورا کریں۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول خدا نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ رسول خدا اپنی زندگی میں مجھے سیحانی کھجوروں کی مٹھیاں بھر کر دیتے تھے، آپ نے مجھ سے 3 مٹھیاں کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے 3 مٹھیاں کھجور کی بھر کر اس کے حوالے کی، اس نے کھجوروں کے دانے گنے، پھر اس نے وہ کھجوریں حضرت ابو بکر کے سامنے پھینک دیں، کہا کہ تمہاری مٹھی رسول خدا کی مٹھی سے مطابقت نہیں رکھتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ جانشین نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اسے ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے پاس لے جاؤ۔ لوگ اسے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے، آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تم 3 مٹھیاں کھجوریں لینے کے لیے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے ولی اور رسول خدا کے جانشین ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص رسول کا جانشین نہیں ہے۔ پھر آپ نے 3 مٹھیاں بھر کے اس شخص کے حوالے کی، اس نے کھجوروں کی تعداد گنی تو چیخ کر کہا بے شک یہ ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ کے برابر ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بے شک میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ شب ہجرت رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرا اور علی کا ہاتھ بالکل برابر ہے۔ حضرت علیہ السلام شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میرا ایک بیٹا خراسان میں زہر سے ناحق شہید کیا جائے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا والد موسیٰ ابن عمران کے نام ہم نام ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ کہ اس کی گناہ ستاروں اور بارش کے قطرات اور درختوں کے اوراق کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اپنی شب ضربت کے متعلق اطلاع دینا۔ سید رضی نے اپنی اسناد سے حسن بن الحسن بصری سے روایت کی، اس نے کہا جس رات کی صبح کو آپ کو ضرب لگی آپ وہ پوری رات جاگتے رہے اور اس رات فرمایا اس صبح میں قتل ہو جاؤں گا۔ صبح ہوئی اور مؤذن اطلاع دینے کے لیے آیا تو آپ تھوڑا سا چلے، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آپ سے کہا کہ آپ جودہ کو حکم دیں کہ وہ آپ کی جگہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے کہا موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ کہہ کر آپ باہر چلے گئے۔ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ساری رات اپنی بستر پر کروٹیں لیتے رہے اور آپ نہ سوئے، آپ بار بار آسمان کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صبح ہوئی آپ گھر سے یہ کہتے ہوئے روانہ موت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، موت تم سے آ کر ملے گی، جب موت تمہاری وادی میں قدم رکھے تو تم اس سے مت گھبراؤ۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، وہاں چند افراد کو سویا ہوا پایا، ان میں عبد الرحمن بن ملجم بھی شامل تھا۔ آپ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اٹھ نماز پڑھ۔ اس لعین نے آپ پر حملہ کر دیا، لعین نے جیسے ہی آپ کے سر اتھر پر وار کیا تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت اپنے قاتل کو پہچانتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ باہر سے جو بھی شخص کوفے میں آئے تو اس کا نام لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک دن جب حکومتی اہلکار نے کوفے میں داخل ہونے والوں کے ناموں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے اس میں عبد الرحمن بن ملجم کا نام پڑھا تو فرمایا یہ میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کا قتل کرے گا تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ نے فرمایا جرم سے پہلے کسی کو سزا دینا غیر عادلانہ فعل ہے اور میں ایسا نہیں کروں گا، اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ اشتیاق موت۔ ابو الحسین بن ابی الفوارس نے اپنی اسناد کے ساتھ ایک صحابی اسماعیل بن عبداللہ سے روایت کی، اس نے کہا کہ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے اور ان کے بعد امت میں داخلی انتشار پیدا ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اس فتنے اور انتشار سے بچانے کے لیے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا اور میں ساحل سمندر پر چلا گیا اور وہاں اکیلا رہنے لگا اور میں لوگوں سے اتنا دور ہو گیا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک رات جب میں اپنی کٹیا سے باہر نکلا تو میں نے ایک شخص کو ساحل سمندر پر دیکھا کہ جو اپنے پروردگار کے حضور گر گڑا کر مناجات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے اس کی دعا سننے کا اشتیاق ہوا اور میں اس کے قریب گیا اور میں نے کان لگا کر سنا تو وہ رو رو کر کہہ رہا تھا اے بہترین ساتھی،
اے انبیاء کے نگہبان، اے ارحم الراحمین، اے خالق و مالک، اے بے مثل و بے مثال ذات، اے ہمیشہ رہنے والے، کبھی غافل نہ ہونے والے، اے حی و قیوم، ہر روز تیرا نیا فیصلہ لے کر طلوع ہوتا ہے۔ تو ہی محمد کا نگہبان اور اس کا مددگار ہے۔ تو نے ہی محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ میری تجھ سے یہی درخواست ہے کہ وسیع محمد کی مدد فرما، اس پر شفقت فرما، اسے کامیابی دے یا اس پر رحم کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا لے۔ اور اس دعا کے بعد اس نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا، اتنی دیر بیٹھا جتنا کہ کوئی نمازی تشہد کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ اٹھا اور پانی پر چلنے لگ گیا۔ میں نے اس مرد خدا کو پیچھے سے صدا دے کے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ مجھ سے کلام کریں۔ اس مرد خدا نے میری طرف منہ کیے بغیر کہا، تو ہادی کو پیچھے چھوڑ آیا ہے، اپنے دین کے امور کے لیے اسی سے رجوع کرو۔ میں نے کہا، وہ ہادی کون ہے؟ اس مرد خدا نے کہا، وہ محمد مصطفیٰ کے بعد ان کا وصی ہے۔ یہ سن کر میں کوفے کی طرف چل پڑا۔ مجھے کوفے کے اس طرف ہیرا میں رات بسر کرنا پڑی۔ جب رات اچھی طرح سے چھا گئی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور بلند مقام پر کھڑا ہوا۔ اس نے خدا سے طویل مناجات کی۔ اس نے اپنی مناجات میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ کہا کہ خدایا تو جانتا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ وہی طرز عمل اپنایا جس کا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، مگر لوگوں نے مجھ پر بڑے ظلم کیے۔ پروردگار، تو نے مجھے منافقین کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا، میں نے تیرے فرمان پر عمل کیا، مگر لوگوں نے میری ناقدری کی۔ خدایا، میں ان سے اکتا چکا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں۔ میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ خدایا، اب تو مجھے صرف اور صرف اپنے قاتل مرادی کا انتظار ہے۔ پروردگار، اس کی بدبختی میں جلدی کر اور مجھے جلد سعادت سے ہمکنار فرما۔ خدایا، تیرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی تجھ سے اپنے لیے وفات طلب کروں گا تو میری درخواست کو فوراً قبول کرے گا۔ اب میں تجھ سے موت کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے روانہ ہوا یہاں تک کہ وہ شہر کوفے میں پہنچا اور اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ گھر خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مؤذن نے اذان فجر دی۔ میں نے دیکھا کہ علی اپنے بیت الشرف سے نکلے اور میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں آئے کہ جہاں ابن ملجم لعین نے ان پر اپنی تلوار سے وار کیا۔ اپنے شہر شہادت کی تعین۔ اختب خوارزم لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں جبکہ ایک بار زبردست رن پڑا اور مالک اشتر نے معاویہ کے پیروکار قبیلہ اک کا جنگ میں صفایا کیا، اسی ہنگامہ دارو گیر میں حضرت امیر علیہ السلام اہل عراق کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت کی فوج نے خیال کیا کہ کہیں آپ شہید ہی نہ ہو گئے ہوں، یہ سوچ کے وہ رونے لگے۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی فوج کے رونے کی صدائیں سنی تو آپ نے انہیں رونے سے منع کیا، فرمایا جب دشمن تمہیں روتا ہوا پائیں گے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ کوفے میں شہید کیے جائیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک بزرگ روتا ہوا آیا اور کہا، امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں اور میں نے ان کی لاش کو مقتولین میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو زور زور سے رونے لگے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ انہیں تمہارے شہر کوفے میں قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والا شخص قتل کرے گا، اور کچھ دیر کے بعد آپ خیر و عافیت سے واپس آ گئے۔ اپنے مقام دفن کی تعین۔ شیخ تہذیب میں رقم تراز ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میری شہادت کے بعد تم میرے جنازے کو پشت کوفہ کی طرف لے جانا اور راستے میں ایک مخصوص ہوا تمہیں ملے گی، وہاں مجھے دفن کر دینا، اور وہ جگہ طور سینہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ حسنین کریمین نے آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اسی طرح سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں شیخ صدوق کے حوالے سے ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے قبر امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق پوچھا، کہا کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قبر میں دفن ہوئے۔ راوی نے پوچھا کہ انہیں دفن کرنے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفار نے بصائر الدرجات میں اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو روح القدس اور جبرائیل امین کے علاوہ
جتنے فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے تھے وہ سب کے سب زمین پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھوں کو کھول دیا۔ آپ نے ملائکہ کی افواج کو زمین و آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ رسول کو غسل دینے میں بھی وہ آپ کے شریک تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور انہوں نے ہی لحد کھودی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا گیا تو اتارنے والے افراد کے ساتھ ملائکہ بھی لحد میں اترے۔ جب ان کے جسد مبارک کو لحد میں رکھا گیا تو آپ نے ملائکہ سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کے کان کھول دیے۔ آپ نے سنا کہ آن حضرت ملائکہ کو خود انہی کے متعلق وصیت کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر رو دیے، اور ملائکہ نے عرض کیا کہ علی کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے جانے کے بعد علی ہمارا ساتھی ہے، البتہ وہ آج کے بعد ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو حسنین کریمین نے بھی وہی منظر دیکھا جو کہ ان کے والد ماجد نے وفات پیغمبر کے وقت دیکھا تھا، اور شہزادوں نے دیکھا کہ نبی اور ملائکہ مل کر حضرت علی کے غسل و کفن میں مصروف ہیں۔ جب امام حسن کی وفات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ نبی، علی اور حضرت علی مل کر امام حسن کی تجہیز و تکفین میں ملائکہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ نبی، حضرت علی اور امام حسن علیہ السلام امام حسین کی تدفین میں ملائکہ کی مدد کر رہے تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی اکرم، حضرت علی، حسنین کریمین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں ملائکہ کی مدد کر رہے تھے۔ اور جب امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ نبی، حضرت علی، حسنین کریمین اور امام زین العابدین علیہ السلام ان کی تجہیز و تکفین میں ملائکہ کی مدد کر رہے تھے۔ اور جب امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو یہی منظر امام موسیٰ کاظم نے بھی دیکھا، اور یہی سلسلہ ہمارے آخری امام تک جاری رہے گا۔ اپنی قبر کی نشاندہی۔ شیخ مفید الارشاد اور طبرسی اعلام الورا میں رقم تراز ہیں، اور طبرسی کی روایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ حسان بن العنزی نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے آزاد کردہ ایک غلام نے مجھ سے بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حسنین کریمین علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میری روح قفص انصری سے پرواز کر جائے تو تم میری لاش کو چارپائی پہ رکھ دینا، غسل و کفن کے بعد میرا جنازہ لے جانا، تم چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھانا، اگلے حصے کو اٹھانے والے کوئی اور ہوں گے، پھر میرا جنازہ مقام غریبین تک لے جانا، وہاں تمہیں ایک چٹان دکھائی دے گی جس سے روشنی نکل رہی ہوگی، اسے تھوڑا سا کھودنا، تمہیں اس میں بنی بنائی قبر دکھائی دے گی اور مجھے اس میں دفن کر دینا۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو ہم نے حضرت کا جنازہ اٹھایا اور ہم نے چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا، اگلا حصہ خود بخود اٹھا۔ پورے راستے میں ہمیں تسبیح تقدیس کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی رہیں، اور جب ہم مقام غریبین پر پہنچے تو ہم نے اس چٹان کو دیکھا کہ جس سے روشنی برآمد ہو رہی تھی۔ ہم نے اس جگہ کو تھوڑا سا کھودا تو ہمیں بنی بنائی قبر نظر آئی، اور وہاں پر ایک پتھر رکھا تھا جس پر یہ عبارت تحریر تھی کہ اس قبر کو نوح نے علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کیا، ہم نے آپ کو اس قبر میں دفن کیا، اللہ کی طرف سے آپ کی عزت افزائی کو دیکھ کر ہم خوش ہوئے۔ جب ہم حضرت کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں کچھ ایسے شیعہ ملے کہ جنہوں نے حضرت کی نماز جنازہ ادا نہیں کی تھی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمارے والد کی کیا کچھ عزت افزائی کی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس بات کے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے والد کی وصیت تھی کہ قبر کا نشان مٹا دیا جائے، چنانچہ ہم نے نشان قبر مٹا دیا ہے، مگر لوگ پھر بھی وہاں گئے، اور پھر وہ ہمارے پاس واپس آئے اور کہا کہ ہم نے حضرت کی قبر کو بہت تلاش کیا مگر ہمیں اس کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے عالم نزا میں کیا دیکھا؟ شیخ صدوق نے امالی میں اپنی اسناد کے ساتھ ابو حمزہ صومالی سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن عمرو سے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کی عیادت کرنے گیا، آپ نے مجھے اپنا زخم دکھایا، میں نے زخم دیکھنے کے بعد کہا خدا نے چاہا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب، میں چند لمحوں کا صاحب زادی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی رونے لگی۔ آپ نے اپنے دختر سے فرمایا پیاری بیٹی آپ کیوں روتی ہیں؟ شہزادی نے کہا ابا جان ابھی آپ نے کہا کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں اسی لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا پیاری بیٹی جو کچھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں بھی وہ دکھائی دیتا تو نہ روتی۔ حبیب کہتا ہے میں نے کہا امیر المومنین آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حبیب
میں اس وقت آسمان کے فرشتوں اور انبیاء کو یکے بعد دیگرے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور یہ میرے پاس میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آگے آ جاؤ، تمہارے لیے آگے جو کچھ رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس میں آپ ہیں۔ حبیب کا بیان ہے کہ ابھی میں حضرت کے پاس سے اٹھ کر باہر نہیں آیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت حسن مجتبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اس رات قرآن حکیم نازل ہوا، اسی رات حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، اسی رات یوشع بن نون شہید ہوئے، اسی رات میرے والد ماجد امیر المومنین علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ خدا کی قسم، کوئی بھی وصی میرے والد سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ پر نبی اکرم کی وصیت تمام ہوئی۔ رسول خدا انہیں غزوات میں بھیجتے تھے تو جبرائیل آپ کے دائیں، میکائیل آپ کے بائیں جنگ کرتے تھے۔ میرے والد کوئی چاندی اور سونا چھوڑ کر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، البتہ وظیفے کے 700 درہم چھوڑ کر رخصت ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے غلام خرید کرنے کے لیے جمع کیے تھے۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ارواح ملک الموت کے تصرف میں نہیں۔ ابن شہر آشوب نے اپنی اسناد کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت کی، اس نے کہا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو ممبر کے ساتھ کھڑا کیا اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر بلند کیا۔ دونوں کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ ان کے بغلوں کی سفیدی تک لوگوں کو دکھائی دینے لگی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ مردم، آگاہ رہو، اللہ تمہارا رب ہے، محمد تمہارا نبی، اسلام تمہارا دین، اور علی تمہارا ہادی، وہ میرا وصی ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ۔ پھر آپ نے ابو ذر کو مخصوص کر کے فرمایا کہ ابو ذر، علی میرا بازو ہے، وہ میرے رب کی وحی کا امین، اللہ نے مجھے جو بھی فضیلت عطا کی ہے اس جیسی فضیلت اس نے علی کو بھی عطا کی ہے۔ ابو ذر، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی فرائض حب علی کے بغیر ہرگز قبول نہیں کرتا۔ ابو ذر، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، میں عرش پر پہنچا تو وہاں سبز زبرجد کا حجاب دکھائی دیا، وہاں ایک منادی نے ندا کر کے کہا، محمد حجاب اٹھاؤ۔ میں نے حجاب اٹھایا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، تمام دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی، اس کے سامنے ایک تختی تھی کہ جس پر وہ نظر کر رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے کہا، پیارے جبرائیل، یہ فرشتہ کون ہے؟ میں نے تمام فرشتوں میں اس سے زیادہ باروب اور کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ اسے سلام کریں، یہ ملک الموت عزرائیل ہے۔ میں نے کہا، السلام علیکم حبیبی ملک الموت، پیارے ملک الموت، تم پہ سلام۔ اس نے کہا، خاتم الانبیاء، آپ پر سلام ہو، آپ کے ابن علی ابن ابی طالب کیسے ہیں؟ میں نے کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، محمد، میں بھلا اس کو کیسے نہ پہچانوں؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، بحیثیت رسول آپ کو منتخب کیا، میں آپ کے ابن کو اسی طرح سے وصی مانتا ہوں جس طرح سے آپ کو نبی مانتا ہوں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمام مخلوقات کی ارواح قبض کرنے کا اختیار خدا کی طرف سے مجھ کو دیا گیا ہے، مگر دو روحیں ایسی ہیں جو کہ میرے قبضہ اختیار میں نہیں، ایک آپ کی روح اور دوسرے علی کی روح۔ اللہ اپنی قدرت و مشیت سے جیسے چاہے گا انہیں قبض کرے گا۔ حضرت کا حنوط اور کفن اور غسل کا پانی جنت سے آیا۔ سید مرتضیٰ عیون المعجزات میں رقم تراز ہیں۔ بیان کیا گیا کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے، حضرت ام کلثوم نے رو کر و ابتا کہا، اس وقت عمرو بن اطمق بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بی بی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بس ایک خراش پہنچی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر بی بی ام کلثوم رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی، کیوں روتی ہو؟ جو کچھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم اسے دیکھ سکتی تو نہ روتی۔ اس وقت ساتوں آسمانوں کے فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے ہیں، ان کے ساتھ انبیاء کرام بھی چوک در چوک میرے پاس آ رہے ہیں، اور اس وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں، علی، تم ہمارے ساتھ چلو، تمہارے لیے آگے بہت کچھ رکھا ہے، جبکہ یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ اب چلے جاؤ، میں نے اپنے خاندان کے افراد کو کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ آپ کا فرمان سن کے چند شیعوں کے علاوہ باقی تمام حاضرین اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا کی، نبی اکرم پر درود بھیجا اور فرمایا، میں حسن و حسین کو اپنا وصی مقرر کر کے جا رہا ہوں، تم ان کے فرمان کو سننا، ان کے حکم کی اطاعت کرنا، اور یاد رکھو رسول خدا نے میرے بعد ان دونوں کی امامت پر نص فرمائی ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جس چیز سے بھاگ رہا ہے وہی ملاقات کرنے والی ہے، اور اجل نفس کو ہنکا رہی ہے۔ دیکھو، یہ پوشیدہ علم اور مخفی راز ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پیغمبر خدا کی سنت کو ضائع نہ کر دینا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا۔ جب تک شرک سے بچے رہو گے اس وقت تک کوئی مذمت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔
رب رحیم ہے، دین بڑا مضبوط، قیامت کے روز تک تم پر سلامتی ہو۔ میں کل تک تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے ذریعہ نصیحت ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے حسن و حسین کو اپنا وصی مقرر کیا، اس میں اعظم، نور حکمت، موارث انبیاء، انبیاء کے ہتھیار ان کے سپرد کیے، اور فرمایا کہ جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے تو تمہاری گھر کی دہلیز پر ہی میرا کفن، میرا حنوط، غسل کا پانی مل جائے گا۔ جبرائیل امین یہ چیزیں جنت سے لے کر آئیں گے، تم آب جنت سے مجھے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا۔ تمہیں دہلیز پر ایک تابوت دکھائی دے گا، میری میت کو اس تابوت میں رکھ کر اونٹ پر رکھ دینا، اور جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو تم تابوت کے اگلے حصے کو ہی اٹھانا، دوسرا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ جہاں جا کر اونٹ بیٹھ جائے تم وہاں ذرا سی زمین کھودنا، وہاں تمہیں بنی بنائی قبر دکھائی دے گی۔ اس قبر کو نوح علیہ السلام نے میرے لیے کھودا تھا، تم مجھے اس قبر میں دفن کر دینا۔ مروی ہے کہ حضرت کی وفات 21 ماہ رمضان کی رات شب جمعہ کو ہوئی، اور وہ شب قدر تھی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 65 برس کی تھی، جس میں سے آپ نے رسول خدا کے ساتھ 35 سال بسر کیے۔ آن حضرت کے بعد آپ 30 برس زندہ رہے۔ جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی تو حسن و حسین دہلیز پر گئے، وہاں کفن، حنوط، پانی موجود تھا۔ فرمان کے مطابق آپ کو غسل و کفن دیا گیا۔ پھر حسنین نے آپ کی میت کو تابوت میں رکھا، انہوں نے اس کے اگلے سرے کو اٹھایا، پچھلا حصہ خود بخود اٹھ گیا۔ پھر آپ کے جنازے کو مسجد سہلا لایا گیا، مسجد کے دروازے پر ایک اونٹنی بیٹھی تھی، اس پر جنازہ رکھا گیا، پھر اونٹنی وہاں سے چل پڑی۔ حسنین کریمین ساتھ ساتھ روانہ ہوئے، پھر وہ اونٹنی نجف کے مقام پر پہنچی تو وہ وہاں بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں سے زمین کو کھرچنے لگی۔ حسنین کریمین نے اس جگہ تھوڑا سا کھودا تو بنی بنائی قبر دکھائی دی، چنانچہ آپ کے فرزندوں نے آپ کو اس قبر میں دفن کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم مجھے دفن کرو میری لحد کو اینٹوں سے بند کر لو، تو پھر پہلی اینٹ اٹھا کر میری قبر پہ نگاہ ڈالنا، میں تمہیں اپنی قبر میں دکھائی نہ دوں گا۔ ابو عبداللہ بھی حضرت کی وصیت میں موجود تھے، اس نے امام حسن مجتبیٰ سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ نے اینٹ اٹھا کر اپنے والد کی لحد میں نظر دوڑائی تھی؟ امام نے فرمایا کیا میں اپنے والد کی وصیت سے غافل رہ سکتا ہوں؟ تو ابو عبداللہ نے کہا تو کیا آپ کو لحد میں مولا دکھائی دیے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم نہیں، آپ کا جسد اطہر وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی مغرب میں مرے اور اس کا وصی مشرق میں مرے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہی لحد میں جمع کر دیتا ہے۔ اگلا ہے اپنے ہی جنازے کی امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔